بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك مؤكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثله. رواہ مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آدمی کی دعا دوسرے مسلمان آدمی کے لیے اس کی غیبوبت میں یعنی اس کی عدم موجودگی میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور فرمایا جو دعا کر رہا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے، اس کے پاس اللہ کی جانب سے ایک مقرر کردہ فرشتہ ہوتا ہے. جب بھی یہ اپنے بھائی کے لیے کوئی اچھی دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس پر آمین کہتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی اللہ اس کی مثل دے. تو دوستو کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، چونکہ اس میں اخلاص ہوتا ہے، وہ موجود نہیں ہے، اس سے کوئی طمع لالچ نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں دعا کرنا یہ قبولیت کے بہت قریب ہے. اور دوسرا اس میں اپنا نفع بہت بڑا ہے کہ فرشتہ ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں اور فرشتہ وہی دعا ہمارے لیے کر رہا ہے. تو اس لیے پوری امت اس وقت دعاؤں کی بہت محتاج ہے. فرائض اور ارکان اسلام سے پوری امت دور جا رہی ہے، اور امت جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے. تو پوری امت کو دعاؤں کی ضرورت ہے. تو پوری امت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے عزیز و اقارب جو دوست رشتہ دار ہیں ان کا نام لے کر، اور عمومی طور پہ پوری امت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ فرائض اور ارکان اسلام پر امت کے آنے کی دعائیں، اس کا ڈبل فائدہ ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ وہ دعائیں ہم کریں گے، فرشتے اس پہ آمین کہیں گے. دوسرا یہ ہے کہ جو دعا ہم ان کے لیے مانگیں گے وہی دعا فرشتہ ہمارے لیے بھی مانگے. اس لیے ہم سب کو چاہیے ہم لوگوں کی عدم موجودگی میں ان کی پیٹھ پیچھے ان کے لیے دعائیں کریں تاکہ فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.